الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے بھائیو دوستو بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ زکوٰۃ کے حوالے سے گزشتہ چند جمعوں میں بات چل رہی تھی، آج اس کی آخری نشست ہے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ ویسے تو بہت ہی زیادہ تفصیل ہے، لیکن جو اہم باتیں ہیں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ میں شریعت نے بہت سہولت دی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر آج کی تاریخ میں رقم آ گئی، یعنی آج 15 شعبان ہے، آج کی تاریخ میں آپ کے پاس 5 لاکھ آ گئے کہیں سے، تو ایسا نہیں ہے کہ 5 لاکھ آنے کی وجہ سے، یعنی اس سے پہلے آپ زکوٰۃ نہ دیتے ہوں، اس سے پہلے آپ پر زکوٰۃ فرض نہ ہو، لیکن آپ کے پاس 5 لاکھ آ گئے مثلا، تو ایسا نہیں ہے کہ فوراً آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے اسی دن، بلکہ سال گزرنے کی شرط لگائی گئی ہے۔ جب ان پیسوں پر سال گزر جائے گا تو پھر اس وقت کیا ہوگی، آپ کے ذمہ زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو جائے گی۔ جب ان پر سال گزرے گا، مثال کے طور پہ آج 15 شعبان ہے، آج کسی کے پاس 5 لاکھ کی رقم آ جاتی ہے اور وہ اس سے پہلے زکوٰۃ بھی نہ دیتا ہو، تو اب جب اگلے سال 15 شعبان آئے گی تو وہ دیکھے گا میرے پاس یہ 5 لاکھ جو میرے پچھلے سال تھے اس تاریخ کو ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہوں گے تو زکوٰۃ آ جائے گی۔ بالفرض 1 روپیہ بھی نہیں بچا اور وہ 5 لاکھ لگ گئے، یعنی دوران سال استعمال ہو گئے، اور اس تاریخ کو 1 روپیہ بھی نہیں بچا، تو اس صورت میں زکوٰۃ نہیں آئے گی کیونکہ رقم ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر اگلے یعنی 15 تاریخ کو، شعبان کی 15 تاریخ کو آئندہ سال 5 لاکھ کے بجائے آپ نے جب گننے لگے تو 8 لاکھ ہو گئے، 8 لاکھ ہو گئے، سال کے دوران بھی آپ کو رقم ملتی رہی یہاں تک کہ 15 شعبان آ گئی اور آپ نے جب حساب لگایا تو آپ کی رقم 8 لاکھ ہو گئی، تو اس صورت میں زکوٰۃ 8 لاکھ کی ہوگی، 5 لاکھ کی نہیں ہوگی۔ اگرچہ سال تو 5 لاکھ پہ گزرا ہے، لیکن سال کے دوران جو بھی کمی زیادتی ہوتی ہے اس کا اعتبار نہیں ہوا کرتا، سال کے دوران کمی زیادتی ہو جائے تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آج اگر کسی کے پاس 5 لاکھ کی رقم ہے اور 2 مہینوں کے بعد 50,000 روپے رہ گئے، 2 مہینے کے بعد 50,000 کی رقم رہ گئی، اور پھر جب 15 شعبان آ رہی ہے تو 15 شعبان کو دیکھا، حساب کرنے لگ گئے تو پھر 5 لاکھ ہو گئے، یعنی 5 لاکھ کی رقم جو پچھلے سال تھی وہ اس سال بھی ہے، تو سال میں اگرچہ رقم کم ہو گئی تھی، سال میں رقم بہت کم ہو گئی تھی سال کے دوران، لیکن وہ مقررہ تاریخ کہ جس دن آپ کو حساب کرنا ہے اس دن وہ رقم وہی بن رہی تھی یا اس سے زیادہ ہو رہی تھی یا اس سے کم ہو رہی تھی لیکن نصاب تک پہنچ رہی تھی، تو اس صورت میں آپ کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہوگی، یعنی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو سال گزرنے کی شرط لگائی گئی ہے کہ اس کے اوپر سال گزر گیا ہو۔ مثال کے طور پہ اگر کسی خاتون کے پاس
2 تولہ سونا ہے، 2 تولہ سونا ہے اور 2 تولے سونے کے ساتھ 1 روپیہ بھی ہے آج کی تاریخ میں مثلا 15 شعبان کو اس کے پاس 2 تولہ سونا بھی آ گیا اور اس کے ساتھ 1 روپیہ بھی آ گیا. اب یہ خاتون صاحب نصاب بن چکی ہیں، لیکن زکوٰۃ ابھی نہیں دیں گی. جب سال گزر جائے گا، جب اس کے اوپر سال گزر جائے گا، اب اگلی دفعہ 15 شعبان جب آئے گی تو اس خاتون نے حساب لگایا اور حساب لگانے کے بعد معلوم ہوا کہ ہاں بھائی 2 تولہ سونا بھی ہے اور رقم بھی موجود ہے، تو ٹھیک ہے پھر زکوٰۃ دے دے گی. اور اگر اس تاریخ کو صرف سونا ہے اور رقم کچھ بھی نہیں ہے، یعنی 1 روپیہ بھی نہیں ہے، صرف سونا ہی سونا ہے، تو مطلب کیا ہے، اب صرف سونا اگر ہو اور 2 تولہ سونا ہو تو پھر زکوٰۃ نہیں آتی. سونے کے ساتھ اگر رقم بھی ہو اور دونوں کو ملا کر دیکھیں اور 52.5 تولہ چاندی کی مالیت بن جاتی ہوگی تو پھر کیا ہوگی، زکوٰۃ آ جاتی ہے. اب اس خاتون نے جب 15 شعبان کو حساب لگانے بیٹھی تو معلوم یہ ہوا کہ سونا اس نے یا تو بیچ دیا ہے، سونا بالکل بھی نہیں ہے بلکہ صرف پیسے ہی پیسے ہیں خالی. تو پیسے دیکھیں گے وہ پیسے کتنے ہیں، اگر وہ رقم 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہوگی تو زکوٰۃ آئے گی، ورنہ زکوٰۃ نہیں آئے گی. اسی طریقے سے سال کے دوران مزید سونا بڑھ گیا، یعنی 2 تولے سونے کے بجائے 5 تولہ ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے کہ 2 تولے سونے کی زکوٰۃ دے گی بلکہ 5 تولے سونے کی مکمل زکوٰۃ دینی ہوگی. تو بہرحال ان مسائل کو سمجھنے کی کیا ہے ضرورت ہے. اگر سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو یہ کہ معلوم کیجئے کہ بھائی ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہے، خاتون کے پاس یہ اتنا سونا ہے یا اتنی رقم ہے یا میرے پاس اتنی رقم ہے، اتنا جو ہے مال ہے، تو میرے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ چیزیں پوچھنے سے پتہ چلتی ہیں، بہت سی دفعہ سننے سے سمجھ میں نہیں آتی ہیں. تو یہاں بتا دیا جاتا ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں سمجھ میں آ جائے تو معلوم کر لیا جائے، کیونکہ یہ زکوٰۃ فرض ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھائی آدمی یہ کہے کہ میری مرضی میں دوں نہ دوں گا تو ثواب ملے گا، نہیں دوں گا تو گناہ نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر ٹھیک طور پر ادا کریں گے زکوٰۃ تو پھر کیا ہوگا، آپ ذمے سے بری ہو جائیں گے. لیکن اگر ٹھیک طور پہ زکوٰۃ ادا نہیں کی اور اس میں کمی رہ گئی تو یہ فرض ذمے میں رہ جائے گا، کیونکہ یہ فرض ہے، یہ کوئی نفل چیز نہیں ہے یا سنت چیز نہیں ہے کہ اگر آدمی چھوڑ دے تو کل قیامت کے دن پکڑ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے. بلکہ اس کے بارے میں شدید وعیدیں بھی آئی ہیں کہ جو آدمی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا تو کل کو یہی سونا چاندی مالوں کے ڈھیر اس کے گلے کا توق منایا جائے گا، اس کے کہ جس کو وہ جمع کر کے رکھتا تھا. اسی طریقے سے یہ بات سمجھ لیں کہ سال گزرنے کے اعتبار سے قمری سال کا اعتبار ہے، قمری یعنی چاند کی تاریخ کا اعتبار ہوتا ہے، انگریزی تاریخ کا اعتبار نہیں ہوتا. انگریزی تاریخ کا اعتبار نہیں کرتے، چاند کی تاریخ کو دیکھتے ہیں. آپ کے پاس مال آ گیا کسی دن اور آپ اس سے پہلے زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو آپ نے وہ تاریخ نوٹ کر کے رکھنی ہے. مثال کے طور پہ آج 15 شعبان ہے، آج کسی کے پاس مال آ گیا اور وہ اتنا مال ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، تو آپ نے تاریخ نوٹ کر کے رکھنی ہے کہ 15 شعبان میری زکوٰۃ کا سال بنتا ہے، 15 شعبان کو میں نے حساب کرنا ہوگا اپنی زکوٰۃ کا جو بھی ہے، تو 15 شعبان کو آپ نے حساب کر لینا ہے. تو اسلامی تاریخ کا اعتبار ہوتا ہے، انگریزی تاریخ کا اعتبار نہیں ہوتا. لیکن اگر کسی کو اپنی اسلامی تاریخ پتہ نہیں چل رہی ہے کہ بھائی کیا تاریخ تھی، انگریزی اسے یاد ہے، تو پہلے تو سوچے، غور کرے اور نیٹ وغیرہ کے ذریعے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اسلامی تاریخ کیا تھی. اگر معلوم ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اسلامی تاریخ کا اعتبار کرے. اور اگر اسلامی تاریخ کا اعتبار کرنے میں مشکل ہو رہی ہے کسی وجہ سے کوئی، تو پھر اس صورت کے اندر انگریزی تاریخ کے اعتبار سے دے دے، لیکن پھر تھوڑی سی زکوٰۃ زیادہ دے دے، پھر زکوٰۃ تھوڑی سی زیادہ دے دیا کرے تاکہ کمی نہ ہو. اگر زیادہ بھی ہو گئی تو نفلی صدقہ بن جائے گی، نفلی صدقہ بن جائے گی، لیکن کم رہ گئی تو پھر یہ خطرناک بات ہے، پھر یہ کیا ہو جائے گا، ذمے میں رہ جائے گی. تو اگر انگریزی سال کا اعتبار کرتے ہوئے، انگریزی تاریخ کا اعتبار کرتے ہوئے زکوٰۃ دیں گے تو پھر کچھ زیادہ دینی پڑے گی، کیونکہ انگریزی میں
ہر سال آپ کو پتا ہے کہ اسلامی اور انگریزی کے درمیان 11 دنوں کا فرق آ جاتا ہے، 11 دنوں کا. جیسے ابھی رمضان آپ کو پتا ہے کہ 1 یا 2 تاریخ کو آ رہا ہے، 1 یا 2، لیکن پچھلے سال رمضان کب تھا؟ 11 یا 12 مارچ کو روزہ تھا. اب اگر آئندہ سال انشاءاللہ یہ مزید آپ دیکھیں گے کہ فروری میں آ رہا ہوگا، یعنی کہ 10-11 دن کا مزید فرق پڑ جائے گا. تو اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ زیادہ دے دیں زکوٰۃ اگر انگریزی سال کا آپ اعتبار کر کے زکوٰۃ دیں گے. اسی طریقے سے یہ بات سمجھ لیں کہ زکوٰۃ میں اپنی ذاتی ملکیت کو دیکھا جاتا ہے. ذاتی ملکیت یعنی بیوی اپنا الگ دیکھے گی، شوہر اپنا الگ دیکھے گا، گھر میں 5-6 افراد جتنے بھی ہیں بالغ کے اوپر زکوٰۃ ہے، نابالغ پر نہیں ہوتی، اگرچہ نابالغ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو. بالغ گھر میں 5-6 افراد ہیں تو وہ 5-6 افراد اپنا اپنا ہر ایک الگ الگ دیکھیں گے. اگرچہ ان کا کھانا پینا اکٹھے ہے لیکن ملکیت دیکھی جائے گی. ملکیت واضح بھی ہونی چاہیے. ملکیت واضح ہونی چاہیے کہ بھائی بیوی کی ملکیت میں کتنی رقم ہے، شوہر کی ملکیت میں کتنی رقم ہے، یا بیٹے رہ رہے ہیں بالغ ان کی ملکیت میں کتنی رقم ہے، بیٹیاں ساتھ رہ رہی ہیں بالغ تو ان کی ملکیت میں کیا سونا ہے، کیا چاندی ہے، کیا رقم ہے. جو گھر کے 5-6 افراد میں سے جو نصاب تک پہنچ رہا ہوگا جس کا مال، اس کے ذمے الگ الگ زکوٰۃ لازم ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ گھر میں ابا جی نے جو ہے وہ سب کی طرف سے زکوٰۃ دے دی، کسی کی بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس صورت میں کسی کی بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ زکوٰۃ وہ کس کی طرف سے ادا کر رہا ہے، اپنی طرف سے یا گھر والوں کی طرف سے، یہ بھی پتہ نہیں ہے نا. وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں پورے گھر والوں کی طرف سے ادا کر رہا ہوں. بھائی کیسے ادا کر رہے ہیں؟ یعنی آپ نے خالی زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ تو خالی اپنی زکوٰۃ دے رہے ہیں، باقی گھر میں بیٹی ہے یا اسی طریقے سے بیٹا ہے، بیوی ہے، تو والدین ہیں، ان کا الگ الگ دیکھا جائے گا. جو بھی بالغ ہوں گے گھر کے افراد وہ اپنی الگ الگ ملکیت دیکھیں گے کہ بھائی ہر آدمی دیکھے گا، جو بھی بالغ ہے وہ دیکھے گا کہ میرے پاس کتنی رقم ہے، کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، اور اسی طریقے سے کتنا مال تجارت ہے، تجارت کا سامان کتنا ہے. جس کی ملکیت میں نصاب تک پہنچ رہا ہوگا تو اس کے ذمے کیا ہوگی؟ اپنی اپنی زکوٰۃ دینی ہوگی. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ شوہر کے ذمے بیوی کی زکوٰۃ نہیں ہے اور بیوی کے ذمے شوہر کی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اگر خوشی سے دینا چاہے، جیسے کہ بہت سے لوگ اپنی بیوی کی بھی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اس کے سونے کی بھی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، تو اس کو بتا کر کہ میں تمہاری زکوٰۃ دے رہا ہوں، نکال رہا ہوں تو ادا ہو جائے گی. لیکن شرعاً لازم نہیں ہے، شرعاً لازم نہیں ہے کہ شوہر اپنی بھی نکالے، بیوی کی بھی نکالے، یا بیوی اپنی بھی نکالے زکوٰۃ اور شوہر کی بھی نکالے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی کی اپنی اپنی ملکیت دیکھی جاتی ہے. اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یہ مسئلہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کن کو دینا جائز ہے، بھائی زکوٰۃ کس کو دیں؟ تو دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ تحقیق کر لیا کریں، تحقیق کر لیں کہ بھائی ہم جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ واقعی زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے یا نہیں ہے. آج کل تو بھائی بہت سارے ویلفیئر کے نام سے ادارے ہیں نا، غلط تنظیمیں ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم رفائی کام کر رہے ہیں، اور حالانکہ ان کے جو عقائد ہیں وہ درست نہیں ہوتے. وہ ان پیسوں کے ذریعے سے غلط کاموں پر خرچ کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف خرچ کرتے ہیں. تو لہٰذا کسی بھی ویلفیئر ادارے کو یا کسی بھی شخص کو دینے سے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے کہ بھائی یہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے یا نہیں ہے. ایسے ہی ہر کسی کو نہیں دے سکتے کہ بھائی جس کا دل چاہے جو بھی مانگ رہا ہے اس کو دے دیں، ایسا نہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں، اور فرض ہوتی ہے خود، لیکن پھر بھی وہ زکوٰۃ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو اسی لیے ہمیں خوب تحقیق کرنی چاہیے کہ بھائی ہم زکوٰۃ جس کو دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا مصرف بھی ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پہ زکوٰۃ میں آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے. آپ کسی کافر کو دینے لگ گئے، غیر مسلم کو دینے لگ گئے، بھائی وہ آگ لگی ہے فلاں جگہ، یا فلاں جگہ سیلاب آ گیا ہے، فلاں جگہ جو ہے وہ ضرورت پڑ گئی ہے، تو وہاں پر آپ نے دے دی غیر مسلموں میں، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی.
بلکہ مسلمان کو دینی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ شخص خود زکوٰۃ دیتا ہو، یعنی زکوٰۃ کا مستحق وہ نہ ہو، بلکہ اس کے ذمے تو خود زکوٰۃ ہے، وہ تو خود زکوٰۃ دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سے کوئی خاتون، آپ کے گھر والوں سے کوئی خاتون جو ہے وہ زکوٰۃ مانگ رہی ہے، حالانکہ اس خاتون کے پاس سونا بھی ہے، اس خاتون کے پاس سونا بھی ہے اور سونے کے ساتھ رقم بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ زکوٰۃ مانگ رہی کہ بھائی زکوٰۃ دے دو، حالانکہ اگر اس کے سونے اور رقم کو ملایا جائے تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچ جاتی ہے، تو پھر اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آج کل کا جو بہترین مصرف ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، فلسطین کے مسلمان ہیں، فلسطین کے مسلمان ہیں کہ آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ ان میں دے دیں، اور لیکن کیسے دیں گے؟ آپ خود وہاں کیسے جائیں گے؟ تو اس کے لیے آپ کو ویلفیئر مستند ادارے ان کے ذریعے سے رابطہ کر کے وہاں پہ پہنچانی ہوگی زکوٰۃ، یعنی ان کو دیں گے، وہ حوالے کرتے ہیں۔ مستند ادارے مثال کے طور پہ دارالعلوم کراچی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، اسی طریقے سے بیت السلام ہے، یہ ادارے ہیں، تو یہ کام کر رہے ہیں، یعنی یہ وہ کام کر رہے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کی جو رقم آتی ہے وہاں پہنچانے کا انتظام کر رہے ہیں، تو یہ مستند ادارے ہیں۔ تو اگر آپ نے ان کو دے دی کہ بھائی یہ زکوٰۃ کی رقم میں آپ فلسطینی مسلمانوں کو دے دیں تو ٹھیک ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اس وقت دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں میں سب سے بڑا مظلوم تو یہی ہے، دیکھا جائے تو جو ان پر مظالم ہوئی ہیں وہ ہم سب کے علم میں ہے۔ اسی طریقے سے مدارس دینیہ ہیں، مستند مدارس دینیہ، کہ جو واقعی ایسے لوگ ہیں کہ جو صحیح طور پر مدارس کو چلا رہے ہیں اور شریعت کے اس کے مطابق مطلب چلاتے ہیں، تو وہاں پر دے دیں زکوٰۃ۔ مثال کے طور پہ یہ بھی مدرسہ ہے اور یہاں پر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ، صدقات اور ان چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے، تو یہاں پہ دینا چاہے تو یہاں بھی دے سکتے ہیں، یا کسی اور مدرسے میں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہاں کام ہو رہا ہے اور مستند لوگ کام کر رہے ہیں اور صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ دے دیں۔ لیکن یہ جو ٹی وی پر دیکھتے ہیں نا، مختلف ادارے ہیں، مختلف ویلفیئر ٹرسٹ ہیں، پتہ نہیں کون کون سے، تو ان کو نہ دیں، ان کو نہ دیں، بلکہ مستند علماء کی نگرانی میں جو کام کر رہے ہیں ان کو زکوٰۃ دیں۔ اسی طریقے سے آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس میں آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی وہ ایسا تو نہیں کہ بنو ہاشم کی اولاد میں سے تو نہیں، یعنی سید تو نہیں ہے کہیں، وہ سید کو بھی نہیں دے سکتے زکوٰۃ، سید کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، بلکہ زکوٰۃ جو ہے وہ غیر سید کو دی جائے گی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ان رشتہ داروں کو بھی نہیں دے سکتے کہ جو اصول و فروع سے متعلق ہے۔ کیا مطلب اصول و فروع؟ اصول و فروع کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں آنے کا آپ کا سبب بنے ہیں یا جن کا آپ سبب بنے ہیں دنیا میں آنے کا۔ دنیا میں آنے کا آپ کے سبب کون بنے؟ آپ کے والدین بنے، تو یہ معلوم ہوا کہ ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طریقے سے نانا نانی، دادا دادی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور جن کے آپ دنیا میں آنے کا سبب بنے، آپ کے بیٹا بیٹی، آپ کے پوتا پوتی، آپ کے نواسا نواسی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی آپ چچا کے بیٹے کو دے دیں، چچا کو زکوٰۃ دے دیں، ماموں کو دے دیں، بھائی کو دے دیں، بھائی بہن کو دے دیں، بہن بھائی کو دے دیں، اور آپ ساس کو دے دیں، سسر کو دے دیں، اسی طریقے سے رضائی والدین ان کو دے دیں۔ تو یہ رشتے ایسے ہیں کہ ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن مستحق ہونے چاہیے، زکوٰۃ کے مستحق بھی ہو اور اسی طریقے سے سید بھی نہ ہو، تو پھر آپ کی زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طریقے سے میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کہ شوہر اپنی زکوٰۃ بیوی کو دے رہا ہے یا بیوی اپنی زکوٰۃ شوہر کو دے رہی ہے، تو اس طرح پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بلکہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے بھائی ہر چیز، ظاہری بات ہے کہ ایک اہم فرض ہے، یہ ایک اہم فرض ہے، اور اس کی ادائیگی جب شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی تو پھر یہ قابل قبول ہوگا۔ اگر اپنی مرضی سے ہم جس کو چاہے دے دیں اور بغیر تحقیق کے دیتے رہیں تو پھر جو ہے پھر اس طرح پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یا تو کم رہ جائے گی یا پھر صحیح طور پر ادا نہیں ہو پائے گی۔ تو یہ زکوٰۃ کے کچھ مسائل تھے جو تقریباً 3 سے 4 ہفتوں میں بیان کیے گئے ہیں، اور یہ سارے بیانات الحمدللہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، یعنی اس سے پہلے بھی جو بیانات ہمارے چلتے ہیں وہ ریکارڈ ہوتے رہتے ہیں، اور یہ جو زکوٰۃ کے اہم مسائل ہیں
یہ بھی کیا ہے سارے کے سارے ریکارڈ ہو رہے ہیں، یعنی ان کو محفوظ کیا جا رہا ہے کہ تاکہ کوئی کل کو سننا چاہے، سمجھنا چاہے، زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھنا چاہے، یا سمجھ کر کوئی سوال پیدا ہو رہا ہو تو وہ سوال کرنا چاہے، اپنے حالات بتانا چاہے، تو پھر کہ بھائی میرے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ اور جیسے میں نے کہا نا کہ یہ بات پوچھنے سے پتہ چلے گی کہ آپ علماء سے پوچھیں، مفتیان کرام سے پوچھیں کہ بھائی میرے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، یا میری بیوی پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، یا میں کسی کو زکوٰۃ دے رہا ہوں تو وہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ کے مستحق ہونے میں یاد رکھی یہ والی بات دیکھی جائے گی کہ جس شخص کو زکوٰۃ دے رہے ہیں نا آپ، وہ زکوٰۃ کا نصاب بھی نہ رکھتا ہو اور قربانی کا نصاب بھی نہ رکھتا ہو اور صدقہ فطر کا نصاب بھی نہ رکھتا ہو۔ قربانی اور صدقہ فطر کا نصاب تو ایک ہی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کا نصاب تو نہیں رکھتے ہیں لیکن ان پر قربانی ہوتی ہے، ان پر قربانی ہوتی ہے تو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر زکوٰۃ تو نہیں ہے لیکن ان پر صدقہ فطر دینا ضروری ہوتا ہے، ان کو صدقہ فطر دینا، ان پر خود صدقہ فطر دینا لازم ہوتا ہے تو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو ایسے شخص کو دینی ہے زکوٰۃ کہ جو نہ زکوٰۃ کا نصاب رکھتا ہو اور نہ قربانی اور نہ صدقہ فطر کا نصاب رکھتا ہو۔ اور قربانی کا نصاب کون رکھتا ہے، صدقہ فطر کا نصاب کون رکھتا ہے؟ صدقہ فطر کس کے اوپر ہوتا ہے یا قربانی کس کے اوپر ہوتی ہے؟ زکوٰۃ میں جیسے میں نے کہا نا کہ 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں، سونا، چاندی، مال تجارت اور رقم۔ قربانی کے اندر ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں، سونا، چاندی، مال تجارت، رقم اور ضرورت سے زائد سامان، یعنی ضرورت سے زائد سامان گھر میں ہوتا ہے نا، ٹوٹا پھوٹا فرنیچر، ٹی وی شی وی ہو گیا، یہ چیزیں کیا ہیں؟ ضرورت سے زائد چیزیں، فضول، تو لہذا اس میں دیکھا جائے گا، ان کو جمع کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ بھائی یہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچ رہی ہوں گی تو زکوٰۃ ہو جائے گی، یا خالی ٹوٹا پھوٹا سامان، ضرورت سے زائد سامان جو بھی ہے، اس کی بہت ساری صورتیں بن سکتی ہیں جو پوچھنے پر بتائی جائیں گی، کہ جس کو جو مسئلہ پیش آئے وہ معلوم کر لے تو پھر تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ تو بہرحال زکوٰۃ دینے میں جو ہے احتیاط کی جائے، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں انہی کو جو ہے وہ دی جائے۔ بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں مجھ سے ہر جمعے تقریباً کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے کہ بھائی یہ کہاں پر محفوظ ہو رہے ہیں، ہم سننا چاہ رہے ہیں بیانات، تو ان کو چینل فردن بتایا جاتا ہے، اب اعلاناً بتایا جا رہا ہے تاکہ ہر فرد نوٹ کر لے بھائی یہ یوٹیوب چینل ہے، یوٹیوب چینل ہے انوار آن لائن اکیڈمی کے نام سے، انوار آن لائن اکیڈمی کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، تو وہاں پر یہ سارے بیانات جمعے کے جتنے بھی ہیں یہ موجود ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بیانات، سلسلے وغیرہ جو بھی چل رہے ہیں ہمارے، تو وہ سب کا سب اس کے اندر موجود ہیں، تو وہاں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو نماز کے بعد پھر پوچھنا چاہے تو پوچھ بھی سکتے ہیں کہ بھائی کیا نام ہے اس کا، انگریزی میں ہے نام تو کیا اسپیلنگ ہے، کیا ہے کیا ہے، بہرحال نام بتا دیا کہ یہ سرچ کر لیں گے، موبائل پہ سب جانتے ہیں، تو پھر یوٹیوب میں یہ چینل آ جائے گا، تو اس کو سبسکرائب کر کے آپ کیا کریں گے، جو بھی بیانات وغیرہ ہوں گے، جو بھی ہوں گے چیزیں ہوں گی، وہ آپ کے پاس پھر آتی رہیں گی۔ اب یہ بیان ہے، اب یہ انشاءاللہ تعالی 3-4 دن میں اپلوڈ ہو جائے گا، یعنی وہاں یوٹیوب میں، تو یہ سننا چاہیں، گھر والوں کو سنانا چاہیں، دیگر لوگوں کو پھیلانا چاہیں، تاکہ صحیح طور پر زکوٰۃ کے مسائل کو ہم سیکھ سکیں۔ اب 2 جمعے رہ گئے رمضان آنے میں، تو ایک جمعہ انشاءاللہ تراویح پر بات ہوگی، تراویح کے مسائل، اور ایک جمعہ انشاءاللہ مختصراً روزے کے مسائل پر گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔